بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آل محمد واہل بیتہ الطاہرین اما بعد رب زدنی علما۔ مرکز نور بخشہ کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوست، احباب سبھی کے خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30ویں رمضان المبارک ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سال جو ہے پورا مہینہ یعنی کہ 30 دنوں کا روزہ رکھنے کی سعادت تمام مسلمانوں کو نصیب ہوا، اور کل بروز منگل مملکت خداداد پاکستان کے ہر شہر، بستی، قریے میں عید الفطر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ تو اس زمین میں آج آپ کے خدمت میں کل عید کے حوالے سے کچھ چند ضروری باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اولاً یہ ہے کہ کئی سالین کی طرف سے یہ سوالات بھی ہیں کہ عید کی نماز کب تک پڑھنا درست ہے، کیا یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے عید کے نماز کے علاوہ ایک دو اہم باتیں اس خوشی کے موقع پر عید کے موقع پر جو ہے مسلمانوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلا جو مسئلہ ہے عید کے حوالے سے، عیدین کی نماز جو ہے یہ 2 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیں کہ جمعے کی طرح 2 رکعت نماز اور 2 خطبے کا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عید کی جو نماز ہے یقیناً خطبے بھی 2 ہیں اور 2 رکعت نماز بھی ہے۔ اس نماز کی باجواری کی صورت میں کئی تکبیریں پڑھنا ہے۔ فقہ احمد کی تعلیمات کی روشنی میں آپ تک یہ درس دے رہا ہوں۔ واضح رہے کہ تعلیمات صوفیہ نور بخشہ کا ماخذ قرآن و حدیث ہے، اور فقہ احمد قرآن و حدیث کے ایک مکمل ایک واضح تفصیلی شرح ہے، تفصیلی کتاب ہے۔ اچھا جی، تو اس نماز میں جو ہے فقہ احمد جو کہ فروعی مسائل میں مجموعہ شریعت محمدیہ کا تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ تو ان مسائل میں سے جو آج جس ٹاپک پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ عیدین کی نماز کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دعوت صوفیہ میں بھی اس نماز کے حوالے سے ذکر موجود ہے۔ تو کم از کم تکبیریں جو ہے اس نماز میں 6 دفعہ پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ تکبیریں 12 مرتبہ تک جائز ہیں۔ اور مجموعی طور پر اس نماز میں جو ہے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 7 تکبیریں، تکبیر تحریمہ یعنی کہ کے علاوہ، اور دوسری رکعت میں جو ہے قراءت سے پہلے جو ہے 5 تکبیریں پڑھنا ہے۔ ایک یہ بات نوٹ رکھیں۔ اچھا جی، اور ہر تکبیر کے بعد رفع الیدین کرنا ہے۔ ہاتھوں کو تکبیر احرام کے علاوہ جو جتنے بھی تکبیر پہلی میں 7، دوسری میں 5 جو تکبیر پڑھنا ہے، تو ہر تکبیر میں ہاتھوں کا رفع الیدین کریں، ہاتھوں کو یہاں تک لے کر آئیں، یوں نہیں کریں، یا صرف تکبیر پڑھ کر جو ہے اس پر اکتفا نہ کریں، ہم فقہی تعلیمات پر عمل کریں، ہاتھوں کو یہاں تک اٹھانا ہے پھر نیچے پھینکنا ہے۔ تو ہر تکبیر کے بعد جو ہے اس دعا کو بھی پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے ساتھ درود بھی پڑھیں۔ اچھا جی، تو یہ امام نے بھی کرنا ہے، مقتدی حضرات نے بھی۔ تیسرا جو مسئلہ ہے اس نماز عید کے حوالے سے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قاف یا سورہ اعلیٰ پڑھیں یا سورہ غاشیہ پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اقتربت الساعہ یا سورہ شمس پڑھیں، یہ پڑھیں۔ اگر امام کو یہ سورہ یاد نہیں ہو
تو اس صورت میں جو ہے کوئی سا بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ بعض امام یا انفرادی کوئی نماز پڑھے تو یہ سورہ یاد نہ تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ پڑھنا بھی جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ یہی سورہ پڑھتے رہیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سبح میں، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شمس، ہمیشہ پڑھتے رہیں گے تو لوگ گمان کریں گے یہ پڑھنا واجب ہوگا، بالکل واجب نہیں ہے، بلکہ کبھی دوسرا تیسرا سورہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، چوتھا مسئلہ ہے، اگر کسی شخص کو جماعت نہ ملے، جماعت کو نہ پا سکے تو اس کے لیے دونوں نمازوں کو، یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں نمازوں کو اکیلے طور پر بھی پڑھنا جائز ہے، جبکہ جمعہ کی نماز کے لیے جماعت ملے تو جمعہ ہوتے ہیں، جماعت نہ ملنے کے صورت میں اس کو نماز ظہر کا پڑھنا واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یعنی کہ جیسے کہ انفرادی طور پر پڑھنا اس لیے جائز ہے جیسے کہ 5 وقت کی نمازوں میں باجماعت نماز پڑھنا ہے، جماعت نہ پڑھ تو انفرادی پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز عیدین کا بھی یہی حکم ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے چھٹا جو مسئلہ ہے، نماز عید کا وقت اگر گزر جائے تو اس کی قضا بجا لائے، اگر قضا بھی بجا نہ لائے تو آدمی گناہ گار نہیں ہوگا، لم یاسمہ، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، جبکہ نماز جمعہ نہ پڑھے تو گناہ گار ہوگا، اگر اس کے بدلے میں جمعہ نہ ملے نماز ظہر پڑھنا اس پر واجب ہے، وہ نہ پڑھے تو گناہ گار ہوگا۔ یہاں پر نماز عید کے حوالے سے اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو گناہ گار نہیں ہوگا، اگر وہ قضا بجا لانا چاہے تو قضا پڑھنا بھی صحیح ہے، درست ہے۔ اچھا جی، ساتویں جو بات ہے عید کے حوالے سے، اگر کوئی شخص عیدین کی نمازوں کی تکبیروں کو پڑھنا چھوڑ دے تو اس سے بھی عید کی نماز باطل نہیں ہو سکتی، عمدن یا تو وہ وقت کی کمی کے پیش نظر یا شرعی علت کی بنا پر یا سہون، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یا تو ان تکبیروں میں 1-2 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 1-2 کم بھی ہو سکتے ہیں، تو اسے فرمایا کہ کم از کم 6 زیادہ 12 تکبیریں کہا، تو یقیناً ان تکبیروں کو اگر چھوڑ دے تو بھی نماز باطل نہیں ہوگی، دوبارہ یعنی کہ نماز پڑھنے کے بعد یاد آ گیا میں نے تکبیروں کو چھوڑ دیا ہے تو دوبارہ پڑھنے کا یعنی کہ وہ واجب نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جس طرح جمعے کے دن جو ہے کچھ مسنون افعال ہے، یہی مسنون افعال عیدین کے موقع پر بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ مثلا عید کے دن غسل کرنا، پسندیدہ ناپسندیدہ تمام جو بو کا ختم کرنا ہے، اچھا مسواک کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ صفائی کرنا ہے، یعنی کہ ناخنوں کی صفائی، بالوں کی صفائی، خوشبو لگانا سنت ہے، صاف ترین کپڑے اور لباس پہننا سنت ہے، قیمتی لباس پہننا یہ سنت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جی انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جانا ہے، اور جس جمعہ کے لیے جامع مسجد شرط ہے، یہاں پر عید کے لیے جامع مسجد شرط نہیں ہے، اس لیے اقامت گاہ کو چھوڑ کر عید کے خطبے میں جو ہے ارکان جمعے کی طرح پڑھنا ہی ہے، وہ یعنی کہ جو 5 ارکان ہیں اس کو ادا کرنا ہے، لیکن یہاں پر عیدین کے لیے موقع میسر ہو، سہولت ہو تو عیدگاہ جو ہے یہ سنت ہے، کسی کھلی میدان میں شامیانہ لگا کے جو ہے وہاں پر سارے مسلمان جو ہے وہاں پر یکجا ہو کر عید کی نماز پڑھنا ہے، یہ سنت ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے فقہ احمد کے مطابق جو ہے عید کے دن عید الفطر کے موقع پر عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا لینا یہ سنت ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عیدین کے موقع پر اچھے مقامات، مساجد، راستوں، گلیوں، بازاروں میں غروب آفتاب کے وقت سے لے کر نماز عید کی تکبیر کے وقت بلند آواز سے تکبیر پڑھنا ہے، اور عید الفطر کے دوران نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، نماز صبح کے بعد اور نماز صبح جب عید کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت تک جو ہے اس ترتیب سے یہ تکبیر پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد،
یہ تکبیر جو ہے عید الفطر پر نماز مغرب کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی نماز سے لے کر ایام تشریق تک جو ہے یعنی کہ تیسرے دن تک یہ تکبیر کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا عید کی نماز کے حوالے سے فقہ احوط کی روشنی میں چند بنیادی چیزیں۔ اب نیت جو ہے دعوت صوفیہ میں موجود ہے، یہ ہماری عملیات کی کتاب ہے، اس میں تمام نمازوں کی نیت جو ہے، اعمال کے ورد، وظائف، دعائیں، اوراد اس میں موجود ہے دعوت صوفیہ میں۔ تو یہاں پر کوئی باجماعت نماز پڑھنے کی صورت میں، چونکہ نماز عیدین جو ہے واجب ہے، لیکن یہ باجماعت نہ ملنے کی صورت میں وہ انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جماعت کی صورت میں پڑھنا ہے وصلی صلاۃ عید الفطر بالجماعت ادا لوجوبها قربۃ اللہ۔ اگر انفرادی پڑھنا ہے تو وصلی صلاۃ عید الفطر ادا لوجوبها قربۃ اللہ، یہ پڑھنا ہے، یہ نماز کی نیت ہے۔ تو آخری جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس عید کے موقع پر اگر کوئی بھائی، کوئی بہن، باپ بیٹا اور دوست احباب، رشتہ دار لوگ آپس میں جدا ہوئے ہیں، آپس میں عداوت ہے، دشمنی ہے، ایک دوسرے کا لین دین ہی ہے، قطع تعلقات ہیں، تو یہ بہترین موقع ہے عید کے موقع پر یہ سبقت کریں کہ اس کے گھر جا کر عید مبارکباد پیش کریں، یہ نفرتیں ختم کر کے محبت میں تبدیل کریں، یہ بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ تو اسی کا نام عید ہے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان مومن ہیں تو کیا کرنا ہے، وہ سبقت کر کے، یعنی کہ اس سے پہلے آنا جانا نہیں تھا، لین دین نہیں تھا، تعلقات ختم تھا، تو آج یہ بہترین موقع ہے کہ گھروں میں آنا جانے کا سلسلہ جاری رکھیں، دعا سلام کریں، اور وہاں پر گھر میں دسترخوان پر بیٹھ کر جو ہے اللہ کی نعمتوں کو تناول فرمائیں۔ تو محبت کے پیغام آپ کو دے رہا ہوں، تمام مسلمان فرقے آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، مومن ہے تو مومن آپس میں بھائی ہیں، مسلمان ہے تو المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ایک ہی ماں باپ کے سے جنا ہوا اولاد ہے تو وہ بھائی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس طرح زمین کے تنازعات میں لوگوں کے آپس میں یہ چغلی لگا کر، نفرتیں پھیلا کر جدائی کے جو معاشرے میں جو فضا اگر قائم ہے تو یہ موقع ہے کہ جڑ جائیں، آپس میں محبت کا پیغام دیں اور سبقت کریں، آگے پہل کر کے ہاتھ ملائیں اور بغل گیر ہو جائیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے فقہ احوط کی حکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عید بابرکت میں جو ہے مسرت کے موقع پر ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ عید منانے کی توفیق عطا فرمائیں۔